بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے 86-25 اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہے کہ ہائر ایجوکیشن کیا ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن کے لیول کون کون سے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس پرائمری، پھر آتا ہے مڈل لیول، اس کے بعد اگر آپ اس کو ایلیمنٹری بھی کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا میٹرک جس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن۔ میٹرک کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جس کو ہم بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بھی بولتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کالج وغیرہ کی ایجوکیشن، جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس بی ایس سی یا اب جو ہے وہ بی ایس آ جائے گا یا ماسٹر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں ہائر ایجوکیشن، یعنی کہ وہ ایجوکیشن جو ہم میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے بعد حاصل کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہائر ایجوکیشن، یعنی کہ کالجز، یونیورسٹیز یا پروفیشنل اداروں میں دی جانے والی تعلیم۔ یہ تعلیم انسان کو ڈگری، ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ دلاتی ہے اور اسے عملی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ عملی زندگی یعنی کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، جو پریکٹیکل لائف ہے، اس کے لیے۔ ہائر ایجوکیشن کو ہم بولتے ہیں پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن بھی، کیونکہ یہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد آتی ہے، اس لیے ہم اس کو پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن بھی بول سکتے ہیں، تھرڈ لیول بھی بول سکتے ہیں اور ٹرشری ایجوکیشن بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک۔ آکسفورڈ ڈکشنری ڈیفائن ہائر ایجوکیشن ایز ایجوکیشن ایٹ اے کالج اور یونیورسٹی اسپیشلی ٹو اے ڈگری لیول۔ اعلیٰ تعلیم وہ تعلیم ہے جو کسی کالج یا یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، خاص طور پر ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ میٹرک یا آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو ایک رزلٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے جس کو آپ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ ڈگری نہیں ہوتی۔ جو آپ بی ایس سی یا بی ایس یا ایم ایس میں لیتے ہو، آپ کو ایک سند دی جاتی ہے کہ آپ نے بی ایس یا ایم ایس سی کمپلیٹ کر لی ہے، تو وہ آپ کی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈگری ہمیں کوئی کالج یا یونیورسٹی وغیرہ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ یونیورسٹی کیا ہے۔ یونیورسٹی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو مختلف مضامین یعنی کہ سبجیکٹ میں اعلیٰ سطح کی تعلیم دیتا ہے، جہاں تحقیق اور امتحان دونوں ہوتے ہیں اور مختلف فیکلٹیز میں ڈگری دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی تعریف ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کو ایک علم کا شہر کہا گیا ہے۔ یونیورسٹی از دی سٹی آف دی یونیورس۔ These meaning essentially include knowledge and information of all the discipline، جہاں پر ہر علم اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی معلومات موجود ہوتی ہے۔ اب جس طرح سے ہمیں اسکولز وغیرہ میں تعلیم دی جاتی ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں کہ پڑھا دیا، رٹا لگوا دیا اور بس، یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی میں ہمیں باقاعدہ چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی ہے، ہم نے خود ہی ٹاپکس سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، یا کوئی ٹیچر اگر دے دے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہوتا ہے، نہیں تو ہم نے خود ہی ٹاپک سلیکٹ کر کے ہم نے خود ہی اسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی ہے اور سارا مواد ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا کام صرف علم دینا نہیں ہے بلکہ تحقیق، سوچنے کی صلاحیت اور نئی ایجادات کو فروغ دینا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس سے آگے ہمارے پاس ہے کہ نیچر آف ہائر ایجوکیشن یہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک یہ ہمارا جو پاسٹ پیپرز ہوئے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہ کویشچن آیا تھا کہ نیچر آف ہائر ایجوکیشن کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یعنی کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ دوسرے تعلیمی مراحل جیسے کہ پرائمری، مڈل یا سیکنڈری تعلیم سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے نا، اس میں ہم رٹا نہیں لگواتے، بلکہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے اور ہم چیزوں کے بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی سے جو تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیسن، زراعت اور دوسرے بہت سارے جو شعبے ہوتے ہیں ان میں کام کر کے جو ملک کی ترقی ہے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسان کو باشعور، ذمہ دار اور بہتر شہری بنانا بھی ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا جو اصل کردار ہوتا ہے وہ علم دینا ہوتا ہے اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یونیورسٹی میں صرف ایک ہی علاقے یا ایک ہی ریجن کے بچے نہیں ہوتے، وہاں پہ مختلف قسم کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں، تو طلبہ کو مختلف نظریات سمجھنے میں، دوسروں کے خیالات سمجھنے میں، اور جو ٹریڈیشن ہے، جو ثقافت ہے کسی دوسرے شہر کی، کسی دوسرے ملک کی، اس کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو یہ تھی نیچر ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیڈ اینڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن۔ نیڈ جو ہے وہ آگے ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اسکوپ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن امپرووز این انڈیویجول کوالٹی آف لائف۔
جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی فرد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو بہترین بناتی ہے۔ اسٹڈی شو ڈیٹ کمپیئر ٹو ہائی اسکول گریجویٹ کالج گریجویٹس ہیو لانگر لائف اسپین۔ جو تحقیق ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ جو کالج گریجویٹ ہوتے ہیں یا جو یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگی زیادہ بہترین ہوتی ہے، ان کو ہیلتھ کیئر زیادہ ملتی ہے، ان کی صحت زیادہ بہترین ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، ان کی جو ارننگ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کہ اسکول سے گریجویٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس اسکوپ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرپز آف ہائر ایجوکیشن۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سپورٹنگ اینڈ انہانسنگ دی پروسیس آف اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دینا۔ اعلیٰ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو معاشی اور سماجی ترقی ہے اس کو آگے بڑھانا۔ جب ایک ملک کے جو نوجوان ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ نئی سوچ، کاروبار، ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ملک کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں تو وہ آپ کے ملک میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے شہر میں کوئی پلمبر نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کا کام کر سکے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کسی دوسرے شہر سے اس بندے کو بلوانا پڑے گا، تو وہ آپ کو زیادہ مہنگا پڑے گا۔ اس طرح اگر آپ کے ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے، ملک کی معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسرے ملک سے لوگوں کو بلائیں گے جو کہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں وہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹو انیبل انڈیویجولس ٹو اچیو ایکسیلنس۔ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی فرد کی اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو نکھارتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اب جو ہائر ایجوکیشن والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ اب ٹیچر ہوتا ہے، اس نے ٹیچنگ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے کورسز کیے ہوتے ہیں، تعلیم تو اس نے حاصل کی ہوتی ہے لیکن اپنی ٹیچنگ کو بہتر کرنے کے لیے اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے وہ مختلف قسم کے کورسز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹو اسٹرینتھن دی مائکرو مینجمنٹ انفراسٹرکچر آف سوسائٹی، نظام کو مضبوط بنانا۔ اب جو ہائر ایجوکیشن والا بندہ ہوتا ہے، مائکرو مینجمنٹ انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج کرنا۔ اب اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسکول کو مینیج کرتا ہے، لیکن صرف اسکول اسی کے انڈر نہیں ہوتا، اس ہیڈ سے اوپر بھی بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ڈی او ہو گیا اور ڈی او سے اوپر بھی کوئی بندہ ہوتا ہوگا جو کہ ایجوکیشن کو دیکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے وہ معاشرتی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹو کریٹ اسپیشلائز ایکسپرٹیز لائک ان ایگریکلچر، میڈیسن، نیوکلیئر، یعنی کہ مختلف شعبوں میں مہارت پیدا کرنا۔ اب ہائر ایجوکیشن کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مختلف شعبوں جیسے کہ ایگریکلچر ہو گیا، میڈیسن ہو گیا، نیوکلیئر ہو گیا یعنی کہ توانائی، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو گیا، اس میں ماہر افراد تیار کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ماہرین ملک کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور نئے جو ہے انوویشن کرتے ہیں، نئے ایجادات کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹو کوآرڈینیٹ ایٹ دی نیشنل لیول۔ اب جیسا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ کسی دوسرے بندے سے کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے یا بات چیت کر سکتا ہے، وہ ایک کم پڑھا لکھا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ قومی سطح پر ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، کوآرڈینیشن پیدا کرتی ہے۔ اب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ملک کے مختلف اداروں، صوبوں کے درمیان بہتر تعلق اور کوآرڈینیشن یعنی کہ رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو پورے ملک کے مفاد میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اب تعلیمی ماہرین ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر صوبے میں تعلیم کا معیار ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ اب اعلیٰ تعلیم ملک کو تربیت یافتہ اور ہنرمند اور قابل افراد فراہم کرتی ہے جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ یہی لوگ ملک کی معیشت، اس کی صنعت اور ٹیکنالوجی کو ترقی دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ جو ایک آئی ٹی کا ماہر فرد ہے وہ سافٹ ویئر تیار کرے گا، جو ایک ٹیچر ہے وہ نئی نسل تیار کرتا ہے، وہ نئی نسل کو تعلیم دیتا ہے، اس کو انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارا آج کا لیسن، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔